الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس دنیا میں ہر ذی روح جتنی بھی ہے ان کی رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور اس کو رزق یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اگر کوئی دعا انسان مانگے تو ہر حال میں اللہ سے برکت کی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے ہر عمل کے اندر اور ہر چیز کے اندر برکت عطا فرمائے۔ پھر برکت ان کے مختلف معنی ہیں اور مختلف مفہوم ہیں۔ پہلا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ظاہری طور پر ایک چیز زیادہ ہو، بڑھ جائے، یہ بھی برکت ہے۔ دوسرا یہ کہ ظاہری طور پر زیادہ تو نہ ہو لیکن اس سے انسان خود کفیل بنے، کسی کا محتاج نہ ہو، یہ بھی برکت ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ چیز اسی کام میں استعمال ہو جائے، یہ بھی برکت ہے۔ پہلی کی مثال کی جو ظاہری طور پر وہ تمام چیزیں بڑھ جائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ایسے واقعات ہیں
جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی بالکل ختم، کھانے پینے کی اشیاء ختم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹورے میں پانی منگایا اور اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں لگایا، جس کی برکت سے وہ ایک کٹورے کا پانی تقریباً کوئی 1500 صحابہ کے لیے کافی ہو گیا۔ انہوں نے پیا بھی اور اپنے ساتھ ان کو رکھا بھی، تو یہ ظاہری طور پر ایک کٹورا پانی 1500 صحابہ کے لیے زیادہ ہو گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مختصر سا کھانا بنایا، جو تقریباً 8 یا 10 لوگوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی لغاب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ 8-10 لوگوں کے کھانے کو 1000 سے زائد صحابہ کے لیے کافی کر دیا۔ اس لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بڑے مختصر سا کھانا ہے، تو جابر بن عبداللہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا ہے، تو بیوی کا ایمان بھی دیکھ لے۔ بیوی نے کہا جب آپ نے نبی علیہ السلام کو بتایا ہے پھر کوئی فکر نہیں، پھر اللہ کوئی بندوبست کرے گا، اور کیا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدرسہ تھا مسجد نبوی کے پاس، اصحاب صفہ ان کو کہتے کہ جو صفہ مدرسے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرتے تھے اور احادیث پڑھتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں ایک شاگرد تھا۔ بھوک کا زمانہ ہے، فرماتے ایک دن بھوک لگی جس کی وجہ سے کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں، تو میں راستے میں کھڑا ہوا اور اس نیت سے کھڑا ہوا کہ کوئی آئے گا تو میں مسئلہ پوچھ لوں گا، وہ شاید میری حالت سے سمجھ لائے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے، اس کی وجہ سے مجھے کھانا کھلا دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے مسئلہ پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق نے مسئلے کا جواب دیا، لیکن وہ نہیں سمجھ سکے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزرے، میں نے مسئلہ پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کا جواب دیا، لیکن وہ نہیں سمجھ سکے حضرت ابو ہریرہ کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اتنی دیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھنے کی ہمت کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اب ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کی ضرورت ہے، مسئلے کی ضرورت نہیں، تو فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے اور گھر میں پوچھا کہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء ہے، تو گھر والوں نے بتایا کہ ایک پیالہ دودھ کسی نے ہدیے کے طور پر بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دودھ لے کر آئے اور مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کے تمام صحابہ کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں حیران ہوا کہ ایک پیالہ دودھ ہے، مجھے اتنی بھوک اور پیاس کی شدت ہے کہ ایک پیالہ دودھ تو میرے لیے بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اصحاب صفہ کے تمام صحابہ کو بلاؤ، تقریباً کوئی 70-80 صحابہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اصحاب صفہ کو بلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی اس دودھ کے پیالے میں ڈالا اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ اس طرف سے شروع کر کے تمام صحابہ کو پلاؤ۔ اب بھوک بھی سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کو لگی۔ فرماتے کہ میں وہ دودھ کا پیالہ ایک ایک صحابی کے سامنے پیش کیا، ہر صحابی نے سیر ہو کر پی لیا، بالکل پیٹ بھر کر۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ سب نے پی لیا؟ میں نے عرض کیا حضرت سب نے پی لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب آپ خود پیو۔ میں نے پی لیا۔
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، فرمایا میں نے اور پیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور بھی پیو۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی اللہ کے رسول اب ناخن تک میرا دودھ پہنچ گیا، بالکل دودھ سے بھر گیا ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ لیا اور خود پیا، اور اس کے بعد وہ دودھ ختم ہو گیا۔ یہ ہے ظاہری طور پر ایک چیز کا بڑھ جانا، یہ بھی برکت ہے۔ دوسرا کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے، جو نعمت اور جو اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، وہ آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائیں، آپ پریشان نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا ماہانہ آمدن 12,000 روپے ہے، دوسرے بندے کا ماہانہ آمدن 2 لاکھ روپے ہے، لیکن 12,000 روپے والا آمدن یہ 12,000 روپے والے کو کافی ہو جاتا ہے اور وہ اس میں پریشان نہیں، اس کے تمام ضروریات وہ 12,000 روپے میں پورے ہو جاتے ہیں، یہ بھی برکت ہے۔ ایک بندے کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، لیکن وہ 2 لاکھ روپے سے ان کے تمام ضروریات پوری نہیں ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ 12,000 روپے اچھے ہیں یا 2 لاکھ روپے اچھے ہیں؟ اس لیے 12,000 روپے والے کی ضروریات اگر 12,000 روپے سے پورے ہوتے ہیں اور 2 لاکھ روپے والے کی ضروریات 2 لاکھ روپے سے پوری نہیں ہوتے، تو یہ 12,000 روپے برکت والے ہیں اور یہ 2 لاکھ روپے بے برکتی والے ہیں۔ تیسرا مفہوم برکت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت آپ کو جس کام کے لیے عطا کیا ہے، وہ نعمت اسی کام میں استعمال ہو جائے۔ یہ صحت، یہ تندرستی، یہ جسم، یہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی خدمت کے لیے دیا ہے۔ اب آپ کا جسم اگر دین کی خدمت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو آپ کا جسم برکت والا ہے، اور اگر آپ کا جسم اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تو آپ کا جسم بے برکتی والا ہے۔ اور پھر ایسے موقعوں پر اللہ رب العزت جسم کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں، مال کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اور وقت کے اندر بھی اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ وقت میں برکت کی مثال خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے کہ 23 سال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 9 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیل گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 1450 سال گزر گئے، ہم ان کا بھی اندازہ کر لے اور وہ 23 سال کا بھی اندازہ کر لے، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ رب العزت نے برکت عطا کی کہ 23 سال میں اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے تمام عالم میں اسلام کو پھیلا دیا، یہ بھی برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے موقع پر اس دن کی برکت کا اندازہ آپ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح سویرے، کیونکہ جو حج کا دن ہوتا ہے اور عید والا دن، اس دن شیطان کو مارا جاتا ہے، شیطان کو مارنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے، قربانی کرنے کے بعد اپنے بالوں کو کاٹا جاتا ہے، اور بالوں کو کاٹنے کے بعد کپڑے تبدیل کر کے پھر اس کے بعد طواف زیارت کرتے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ، حرم شریف اور مینا اور جمرات، ان کا آپس میں انتہائی کافی فاصلہ ہے، پھر قربانی کرنا، ان کے گوشت کو سنبھالنا تک۔ اس زمانے میں تو اسی طرح ہوتا تھا، آج کل تو اگرچہ یہ زمانہ نہیں، کسی آپ پیسے دیں گے اور لوگ آپ کی طرف سے قربانی کریں گے، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ خود قربانی کرتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دن کی برکت کو آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح سویرے جمرات کو مارا، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق مبارک
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد دوبارہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز منا میں پڑھی ہے۔ یہ اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے نا، جب ہم خود جائیں گے نا پھر آپ وہاں دیکھیں گے، پھر یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ حج والے دن حاجی کی جتنی دوڑ ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے بار بار۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک دن کے اندر اتنے سارے کام اتنے مختصر وقت میں، یہ بھی نبی علیہ السلام کی اس دن کے اندر اللہ نے برکت عطا کی۔ تو وقت کے اندر تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا کام کرنا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً کوئی 70 سال ہے، لیکن 70 سال میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کام کر دیا کہ زمانے گزر گئے، امام ابو حنیفہ کے علم کو ابھی تک ختم نہیں کیا جا رہا، اور قیامت کے صبح تک ان کے مسائل سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ ان کی زندگی میں اللہ نے برکت دی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 54 سال کی زندگی گزاری، لیکن 54 سال کی زندگی میں انہوں نے جو کام کر کے دکھایا، قیامت کی صبح تک وہ روشن رہے گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 71 سال کی زندگی گزاری۔ اس 71 سال کی زندگی میں اس نے 273 کتابیں لکھی۔ اب ہر کتاب 36 جلدوں میں، 26 جلدوں میں، 3 جلدوں میں، 2 جلدوں میں، 5 جلدوں میں، 6 جلدوں میں، ایسی کتابیں۔ حالانکہ وہ زمانہ کیسا تھا؟ وہ زمانہ ایسا کہ قلم یہ لکڑی کی بنی ہوئے، اور وہ دوات کے اندر سیاہی ڈال کر اس سے لکھائی، اور یہ روشنی کا کوئی بندوبست نہیں، دیے جلا کر روشنی کیا کرتے تھے۔ آج ہم روشنیوں میں بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن اور اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی پورا نہیں ہوتا کہ بندہ ان کی کتابوں کو پورا مطالعہ بھی کر سکے۔ پھر انہوں نے اتنے کم وقت میں اتنی کتابیں لکھی۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اندازہ اگر لگا لیا جائے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کم پڑ جائے گی، ان کی کتابیں زیادہ ہو جائے گی۔ یہ میرے بھائیو دوستو کیا چیز تھی؟ یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے زندگیوں میں برکت ڈالی تھی۔ آج ہم صبح سے شام کر لیتے، لیکن کہتے او جی فلاں کام بھی رہ گیا، فلاں کام بھی رہ گیا، کیا بھی کچھ نہیں۔ آج زندگی اب بے برکت ہو گئی۔ اب یہ زندگی اب برکت والی کیسی بنی گئی؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے نسخہ بتایا ہے۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر یہ بستی والے ایمان بھی لے کر آئے، واتقوا تقوی بھی اختیار کرے، پھر کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکت کی دروازے کھول دیں گے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان بستی والوں نے ایمان کے اندر بھی کمی کی، ان بستی والوں نے تقوی کے اندر بھی کمی کی۔ کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، انہوں نے ہماری دین کو جھٹلایا، انہوں نے ہماری دین کی خدمت نہیں کی، انہوں نے ہماری دین پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ کیوں کیا؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیونکہ ان کا عمل اس طرح تھا کہ ہم ان کو اس کے عذاب میں مبتلا کر لیتے۔ آج صبح سے لے کر شام تک کام کرتے، لیکن 4-5 لوگوں کے کھانے کا بندوبست نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایک بندہ پہلے زمانے میں کمائی کرتا تھا، پورے گھر والے اس کو مزے سے کھاتے تھے، اس زمانے کی مہمان نوازی بھی ہوتی تھی۔ آج تو اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم منہ بھی بند کر لیں گے، ہم نے بھی تو 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ راستے سے مہمانوں کو رخصت کر لیتے ہیں تاکہ یہ کھانے پینے کے لیے نہ رکیں۔ اس زمانے کی مہمان نوازیاں، اور آج تو مہمان نوازی بھی نہیں، لیکن اپنے گھر کا کھانا بھی پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس برکت کو کھینچ لیا ہے۔ اب اس برکت کو کھینچا کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان کی بھی کمی ہے، تقوی کی بھی کمی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ذات کی طرف سے وہ برکت آئے گا، اس ذات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آج ہم پارٹی کے لیے کتنی چیختے چلاتے ہیں، ایک عام انسان کے لیے جو اپنی ہوا کو نہیں روک سکتا،
جو اپنی سی بیماری کو نہیں روک سکتا، جو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں بن سکتا، ہم پورے ملک کی ترقی اس ایک بندے کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیں، یہ آئے گا تو ہمارے حالات ہوں گے۔ اللہ فرمایا یہ آئے گا تو میں ایسا ماروں گا کہ تو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جب وہ چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں یہ آئے گا تو کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر جب وہ آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو اب بھی میری طرف نہیں آ رہا، اب تجھے اس سے بھی زیادہ مارنے کی کوشش کروں گا۔ ہو رہا ہے نہیں ہمارے ساتھ اس طرح؟ آج گندم سٹور کے اندر خراب ہو رہے ہیں، یہ دن بدن نئی نئی ویڈیو آ رہی ہیں کہ ہر سٹور کے اندر گندم خراب ہو رہے ہیں لیکن آٹا نہیں مل رہا، اس لیے کہ جب اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے پھر اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نعمتیں دکھا کر بھی تجھے نہیں کھلاؤں گا، میں اپنی نعمتیں دکھا کر بھی تجھے استعمال کرنے کی توفیق نہیں دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، جس رب نے خود اپنے ذمے لازم کر دیا کہ تمہاری رزق کی ذمہ داری یہ میرے ذمے ہے، اور انسان تو بہت بڑی چیز ہے، اس لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت امام بشاش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ امام بشاش فرماتے ہیں ہم مصر کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے وقت جو ہڈی تھی وہ ہم سامنے ایک بلی آئی، اس بلی کے سامنے ہم پھینک دیتے، وہ بلی اس ہڈی کو اٹھا کر چلی جاتی، دوبارہ آ جاتی، پھر جب ہم کوئی ہڈی پھینکتے تو اس ہڈی کو لے کر دوبارہ منہ میں لے کر پھر گم ہو جاتی، پھر آ جاتی۔ اس طرح 5-6 مرتبہ ہوا کہ ہڈی لے کر چلی گئی اور دوبارہ اس نے خود کھایا نہیں۔ تو امام بشاش فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ میں ذرا اس بلی کا تماشا دیکھتا ہوں کہ یہ ہڈی لے کر کدھر جاتا ہے، جمع کرتا ہے، اپنے بچوں کے پاس لے کے جاتا ہے، کدھر لے کے جاتا ہے؟ امام بشاش فرماتے ہیں کہ ہمارا ساتھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا، وہ بلی جا کر اس دیوار کے اس طرف ایک اندھی بلی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نظر کام نہیں کر رہی تھی، وہ بلی جا کر جو ہڈی تھا وہ اس کے منہ میں دیتی، وہ اس کو چبا کر اس سے کھانا جتنا اس میں کھانے پینے کی جو چیز تھی وہ کھا کر دوبارہ اس کو پھینک دیتی، یہ پھر دوسری ہڈی لے کر اس کے منہ میں اٹھا کر اس کی منہ میں دیتی اور وہ پھر دوبارہ اس کو چبا کر لیتی۔ امام بشاش فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں رونے لگا اور سجدہ کیا، اے رب تو یہ بھی کر سکتے تو پھر انسان کو کس طرح نہیں کھلائے گا تو؟ آج میرے بھائیو دوستو، جو رب جانوروں کو اس انداز سے کھلا سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں کھلا سکتا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، دریا کے کنارے کھانا کھا رہے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کوا آیا اور کوے نے ایک روٹی کا قطرہ زبردستی چین کر کے لے گیا اور اڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم پھر مصروف تھے کھانے میں، کوا دوبارہ آیا اور اسی نے ایسا ہی کر دیا کہ اس روٹی کا ایک ٹکڑا چپکے سے بگا کر لے گئے، اور تیسری مرتبہ دوبارہ کوے نے ایسا کر دیا۔ تو ہم گئے کہ آخر یہ کوا جاتا کدھر ہے، یہ کوا کس کی طرف یہ روٹی لے کے جاتا ہے، کوئی بچے ہیں اس کے، کیا ہے کیا نہیں۔ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے نا وہ ہر چیز میں عبرت کی چیز دیکھتے تھے، آج وہ عبرت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ فرماتے کہ ہم گئے، جس طرف وہ کوا جا رہا تھا ہم بھی اس طرف پہنچے، ایک پہاڑی ہے، ایک پہاڑی کے اندر ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے رسی سے اور پاؤں بھی بندھے ہوئے رسی سے۔ ہم دور بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوا چونچ میں روٹی لے کر اس انسان کے قریب کر لیتا ہے، وہ اس سے جتنا کھا سکتا ہے چبا سکتا ہے، اس کو کاٹ کر کے روٹی کو کھا لیتا ہے، جب وہ اس کے منہ میں روٹی ختم ہو جاتی ہے تو یہ چونچ میں لے کر دوبارہ اس کے قریب کر لیتا ہے روٹی کو، وہ دوبارہ اس سے ایک چھوٹا سا نوالا لے کر اس کو چبا کر ختم کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کر لیتا ہے۔ ہم گئے، اس کے ہاتھوں کو کھولا، اس کے پاؤں کو کھولا، اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا کسی کے ساتھ میری دشمنی تھی، اس بدبخت نے میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر کے مجھے اس جنگل میں اتارا۔
لیکن اللہ رب العزت نے بھوک کا بندوبست کیسے کر دیا کہ ایک، حالانکہ کوئی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ انسان کی قریب نہیں آتا، جیسے بھی قریب ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے، لیکن اللہ نے ذمہ داری لگائی کہ اسی انسانوں کے پاس جا کر ان کی بیچ میں کھانا اور روٹی لے جا کر سیدھا اس میرے بندے کے پاس لے کر جاؤ۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، آج سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے دروازے اور اپنی برکت کی چیزیں ہم پر بند کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس رب کو ناراض کر دیا ہے۔ ہر موقع کے اندر ہم انسان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ناراض کرتے ہیں تو صرف ایک اللہ کی ذات کو۔ اگر شادی کا موقع ہو تو اگر ماموں ناراض ہو تو اس کو راضی کر لیتے ہیں، بھائی ناراض ہو تو اس کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ناراض کس کو کرتے؟ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ گانے بجانے کی وجہ سے پورے محلے کے اندر کوئی لوگ بیمار اور بوڑھے ہماری وجہ سے سو نہیں سکتے، رات کے 2 بجے بھی ان کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بدبخت چپ کب کریں گے۔ آپ کے اس بینڈ بازی کی وجہ سے اور اس گانے بجانے کی وجہ سے جن لوگوں کو تکلیف ہوئی اور جن کی وجہ سے ان کے دلوں سے بد دعا نکل گئی، وہ تو آپ کا بیڑا غرق کر لے گا۔ تو باپ چچا کو راضی کیا، ماموں کو، بھائی کو راضی کیا، لیکن اللہ کو ناراض کیا، حالانکہ خوشی کے خزانے کس کے پاس؟ رب کے پاس ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے، ایک جگہ پر شادی تھی، اس شادی میں کچھ گانا بجانا چل رہا تھا، تو ایک مولانا صاحب گئے ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ گانا بجانا بند کر لو، یہ خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی کے موقع کو اس گانے بجانے کی وجہ سے خراب نہ کرو۔ لیکن کچھ لوگ بڑے بدبخت ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی بات تو سنی نہیں، لیکن الٹا کیا کیا، جو گانے کی سپیکر تھے جس سے سپیکر میں آواز آ رہی تھی، اس سپیکروں کے منہ کا طرف بھی وہ مولانا صاحب کے گھر کی طرف کر دیا۔ لیکن پھر جو لوگ اللہ کی دین کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، جو لوگ اس ممبر اور مصلی پر کھڑے ہونے والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کا بدلہ خود لیتے ہیں، وہ کسی کو چھوڑتے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی اور میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اعلان جنگ ہے اس کو۔ اب جس کو اللہ اعلان جنگ کرے پھر آپ تماشا کرو اس کا اللہ کیا کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے بدلہ ایسا لیا کہ وہی شادی کے موقع پر شادی کی خوشی منانے کے لیے کسی جگہ گھومنے پھرنے گئے، اللہ رب العزت نے ایسا کیا کسی طریقے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ لوگ ایسے انداز میں مرے کہ ان کے چہرے پہچانے کے قابل نہیں رہے، اور پورے گھر والے ایک ہی گاڑی میں ایک ہی وقت میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو جس رب کو خوشی منانے کے نام پہ ناراض کریں گے پھر وہ اللہ رب العزت تجھے خوشی منانے کی وہ توفیق بھی نہیں دے گا، پھر وہ خوشی تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے آج اگر ہم ہر حال کے اندر کسی کو ناراض کرنے والے تو صرف ایک رب کو ناراض کر رہے ہیں، ہر کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ جس رب کے پاس ہر قسم کی خزانے، ہر چیز کے خزانے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ برکت کس طرح آئے؟ برکت ایک رب کی طرف متوجہ ہونے سے آئے گی۔ جو رب ہر چیز کو کھلا سکتے وہ انسان کو کیوں نہیں کھلا سکتا؟ لیکن اللہ رب العزت نے کھلانے کا ایک طریقہ اور ترتیب بتائی ہے۔ جب وہ طریقہ اور ترتیب کو انسان چھوڑ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے پھر اللہ رب العزت سب سے زیادہ ذلیل بھی اس انسان کو کرتے ہیں، ورنہ اللہ کیسے کیسے کرشمے دکھاتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ لاہور کا ایک ڈاکٹر اپنے 2 بچوں کے ساتھ مری آیا گھومنے پھرنے، وہاں پر ان کو ایک پتھر ملا چھوٹا سا، وہ پتھر بڑا خوبصورت، ان کے بچے نے کہا کہ یہ پتھر لے جا کر اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں رکھوں گا، بڑا خوبصورت، کبھی کبھی قدرتی پتھر کچھ بھی نہیں لیکن بڑے زبردست قسم و خوبصورت نظر آتے ہیں۔ وہ لے جا کر اپنے ڈرائنگ روم میں رکھا، اس کی والدہ کو بھی بڑی پسند آیا، تو روزانہ اس کی صفائی بھی بڑی احتیاط سے کرتی تھی کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن اللہ کا کرنا، ایک دن ایسا ہو کہ 2 سال گزر گئے اور وہ پتھر انہی کی ڈرائنگ روم میں پڑا۔ ایک دن صفائی کرتے کرتے وہ پتھر ان کے ہاتھ سے گر کر نیچے گرا اور وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے
کہ جب پتھر ٹوٹ گیا، پتھر ٹوٹنے کے بعد اس سے ایک کیڑا نکلا جو زمین پر رینگنے لگ گیا۔ اس عورت نے اپنے بچوں کو بھی بلایا اور اپنے شوہر کو بھی بلایا کہ آؤ آؤ رب کا کرشمہ دیکھو کہ 2 سال تو اس نے ہمارے گھر میں گزارے، پتہ نہیں یہ مری کے علاقے میں کتنے عرصہ پڑا ہوا تھا، تو جو رب اس کیڑے کو اس پتھر کے اندر کھلا سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو کس طرح کھلائے گا؟ لیکن آج ہم ایک بوری کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ دکان پہ جاؤ تو آٹا نہیں ملتا، میل پہ جاؤ تو آٹا نہیں ملتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رزق کے لیے جو ترتیب بتائی اس ترتیب پہ میں اور آپ نہیں چلیں۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اے لوگو اگر تم ایمان بھی لے کر آؤ گے کامل اور تقوی اور پرہیزگاری بھی کامل اختیار کرو گے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، پھر زمین اور آسمان کی تمام برکتیں تمہارے حوالے کر لوں گا۔ اس لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر ہم گئے، سب کچھ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، تو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر تھے، اس نے اعلان کر دیا لشکر میں کہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں سب اکٹھا کر لیں، کسی کے پاس کھجور، پانی، خوراک جتنا بس سب کیا۔ پھر روزانہ کی ترتیب پر وہ کچھ تقسیم کرتے تھے۔ ایک وقت اور زمانہ ہی آیا کہ حضرت عبیدہ ابن جراح روزانہ دن میں صرف 1 کھجور ہمیں دیا کرتا تھا، کیونکہ کوئی چیز تھی نہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ 1 کھجور پر گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گزارا تو اس وقت مشکل ہو گیا کہ جب وہ 1 کھجور ملنا بھی ختم ہو گیا۔ کچھ دن تو 1 کھجور ملنا، لیکن کچھ دن ایسے بھی گزرے کہ جس میں 1 کھجور بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد اللہ نے ہمارے لیے رزق کا بندوبست کر دیا۔ ہم دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، اچانک سے ایک مچھلی آئی، اور مچھلی اتنی بڑی کہ ہم نے 1 مہینے تک اس کا گوشت کھایا، اور اس کی اگر 2 جو کانٹے ہیں اس کانٹوں کو اگر کڑا کر لیں تو اونٹ پر جو مال اور بوجھ تھا وہ بھی لادا، اس کے بعد اس کانٹوں کے بیچ سے وہ اونٹ گزر گیا، لیکن اس کا کوہان سامان وہ اس کانٹوں تک نہیں پہنچا۔ میرے بھائیو دوستو، وہ رب آج ہمیں اور آپ کو بھی وہ برکات نصیب کر سکتے ہیں، لیکن اگر مجھے اور آپ میں کمی ہے تو صرف ایمان اور تقوی کی کمی ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ ایک دائرے کے اندر ہو گئے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو مطالبہ کرتا ہے، اس مطالبے پر جو بھی 100% عمل کرے گا، سخت سے سخت مشکلات کے دور میں بھی اللہ اس کو خوش رکھے گا۔ آج بھی بڑے بڑے دیکھ لیں جو پورے مہینے میں 10-12 ہزار روپے کما رہے ہیں، اللہ ان کو بڑی عزت سے کھلا رہے ہیں، نہیں کھلا رہے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ کھلا رہے ہیں، اور بڑے اچھے ترتیب و انداز سے کھلا رہے ہیں۔ اور جو 2-3 لاکھ روپے کما رہے ہیں، اس 2-3 لاکھ روپے میں خود اس کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ شوگر کی وجہ سے، کچھ بلڈ پریشر کی وجہ سے، کچھ کسی اور بیماری کی وجہ سے، اور کھاتے بھی نہیں، پھر بھی 2.5-3 لاکھ روپے اس کے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں میرے بھائیو دوستو؟ کہ اللہ رب العزت نے جو برکت دی تھی اس برکت کو اللہ نے واپس کھینچ لیا۔ اب وہ برکت آئے گا کیسے؟ کہ ہم اپنی ایمان کو کامل کر لیں، ہم اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو کامل کر لیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، کہ جو بھی استغفار کو لازم کرے، اپنی اوپر ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کا توبہ کرے، تو اللہ رب العزت ہر تنگی کے اندر ان کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق کھلائے گا جہاں سے اس بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔